مسلم سیویلائزیشن کہتا ہے تو جب وہ مسلم تہذیب کہتا ہے، مسلم سیویلائزیشن کہتا ہے، تو اس کا مطلب ظاہر اسلام کی کچھ اقدار کی طرف ہوتا ہے جو مختلف ممالک کے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ان کے کلچرز میں تھوڑا تھوڑا فرق ہو سکتا ہے، مگر تہذیب مسلم ممالک کی ہے کہ اس لیے وہ ہسٹورین ہے اور سوشالوجسٹ ہے، تو وہ کو دیکھیں ویسے بھی آج بھی دیکھیں آپ، چاہے ہم اسلامی جمہوریہ ہوں چاہے صرف جمہوریہ ہوں، لیکن جو انٹلیکچوئلز ہیں دنیا کے، وہ تمام ممالک جو ہیں مسلمان ممالک ہیں ان کو مسلم کنٹریز کہتے ہیں اور مسلم ورلڈ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے اندر کوئی ایک اشتراک دیکھتے ہیں، وہ اشتراک تہذیبی اشتراک ہے جو کہ بہت سارے کلچرز کو بھی انوالو کر رہا ہے۔ تو اب جب ہم اصل میں دیکھنا یہ چاہیں گے کہ اگر اس تہذیب کی تعین میں مذہبی فیکٹر موجود ہے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا کلچرز میں بھی مذہبی فیکٹر موجود ہے، تو اس پر ہم آئیں گے آگے چل کے۔ پہلے آپ ذرا آگے بڑھیے، جیسے آپ کہتے تھے کہ آج ہم مذہب کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ مذہب کا جو فاعلی رول ہے وہ بعد میں ہی ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، پہلے یہ تو جانیں مذہب ہے کیا۔ جی، مذہب کیا ہے اور اس کے متعلق جو خیال ہے، عام خیال ہے، وہ تو یہ ہے کہ انسان کی زندگی کو مختلف حوالوں سے ڈرائیو کرتا ہے، اور ایک عجیب سی سچویشن جو ہے آج فی زمانہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ دیکھیں جی، میں عرض کرتا ہوں جی، ہر مذہب جو ہے وہ کسی نہ کسی بڑے عظیم شخص کی کبیری روحانی واردات جو ہے اس سے نکلتا ہے، اور اس واردات کا بنیادی جو سوال ہوتا ہے اس کے 3 رخ ہوتے ہیں کہ انسان، خدا اور کائنات کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ اچھا، اب یہ تعلق تو پہلے سے موجود ہوتا ہے تمام دنیا کے انسان، لیکن وہ جو پیغمبر ہے یا کبیری واردات والا جو فرد ہے وہ اسے ذرا زیادہ ڈیپتھ میں جا کے ایکسپیرئنس کرتا، اور پھر اس سے جو ویژن جنم لیتا ہے، اس میں جب افراد اپنے سوالوں کے جواب، انہی سوالوں کے جواب کو ٹیلی ہوتا دیکھتے ہیں، ہم آہنگ ہوتا دیکھتے ہیں، تو وہ ان کو قبول کر لیتے ہیں اور اس کے پیروکار بن جاتے ہیں۔ گویا سرچشمہ تو وہ ہوتا ہے، اور تائید اس کے بغیر ہو نہیں سکتی اگر ہر شخص کے اندر بھی وہ فیکلٹی موجود نہ ہو۔ تو قرآن مجید کی 2-3 آیات جو ہیں وہ اس بات کی توثیق کرتی، اسی لیے اللہ تعالیٰ توحید معاف نہیں کرتا، توحید کا انکار معاف نہیں کرتا۔ یعنی ایک تو آیت یہ ہے کہ نیکی اور بدی کا شعور ہم نے انسان کو وہبی طور پر عطا کر رکھا، ان بلڈ ہے پوری دنیا کے انسان۔ دوسری قرآن کی آیت یہ ہے کہ جو خدا پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں۔ اب نیک عمل ان کی وہی فیکلٹی ہے جو اچھائی اور برائی کا شعور ان کے اندر وہبی طور پر موجود۔ اس کے بعد کہا گیا کہ چاہے وہ مسلمان، چاہے وہ یہودی ہیں، چاہے وہ نصرانی ہیں، چاہے وہ اپنا صابی ہیں، قیامت کے روز انہیں کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، اور اللہ میاں کیا ان کے لیے اجر، اللہ میاں کیا ان کے لیے اجر ہے، اور قیامت کے روز انہیں کوئی خوف اور غم نہیں۔ اب ایک یہ حدیث آ گئی۔ اب اسی طریقے سے اب یہ حدیث نہیں، قرآن مجید کی آیت سنائی آپ، تو یہ دونوں جو ہیں وہ کیا ہمیں بتا رہی ہیں چیزیں۔ اچھا، اسی طریقے سے جو امت مسلمہ ہے، پھر ہم اس پر بھی آئیں گے کیا ہے۔ تو کوئی بھی پیغمبر انسانوں سے مخاطب نہیں ہو سکتا اگر انسانوں کے اندر پہلے سے کروڈ فارم میں وہ فیکلٹی موجود نہ ہو، خدا کی احساس کی، اس کی وحدت کے احساس کی موجود نہ ہو، اور اچھائی اور برائی کے اندر تمیز کرنے کی وہ فیکلٹی موجود نہ ہو، تو اس وقت تک۔ اور ایک اور فیکلٹی یہ کہ مرنے کے بعد بھی زندگی ہے، اور
اس کی کوئی جواب دہی بھی ہوگی. تو اس کو ہم کبھی ضمیر کہہ لیتے ہیں, کبھی کچھ ہم مختلف دے لیتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ ہر ڈسپلن کے اندر کسی ٹرم کے معنی بدل جاتے ہیں. تو جب ہم مذہبی دائرے میں گفتگو کر رہے ہیں تو اس میں خدا بھی سائنٹیفک خدا نہیں رہ جاتا. اب سائنسی خدا میں اور ریلیجس خدا میں ایک بنیادی فرق ہے, کوئی تعلق دونوں کا آپس میں نہیں. آپ جو سائنسی خدا ہے وہ صرف آپ علت العلل کی دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ کون شے ہے جس سے ساری چیزیں پیدا ہوئی, یہ ہے آپ کا سائنٹیفک قضیہ. لیکن مذہبی خدا وہ ہے جس کا انسان کے ساتھ ایک زندہ تعلق, فرد کے ساتھ بھی, قوموں کے ساتھ بھی, ٹائم کے ساتھ بھی, تاریخ کے ساتھ بھی, کائنات کے ساتھ بھی ایک زندہ ربط ہے, اور وہ با ارادہ قوت ہے, وہ کوئی اندھی قوت نہیں ہے. یعنی انرجی کو نہیں آپ خدا کہہ سکتے مذہبی, یا اور بھی کوئی جو اب تک آپ نے کوئی چیز دریافت کی ہو کہ بھی وہی بنیاد ہے پوری کائنات کی, اس کو آپ مذہبی خدا نہیں کہہ سکتے. مذہبی خدا جو ہے اس کا ایک فعال انٹریکشن ہے انسانوں کے ساتھ, اور ہر انسان اپنی دائرے میں یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا ایک تعلق ہے, اس کو جواب آتے ہیں, اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے, قبول ہوتی ہے, اور اس کو خوف اور غم سے کوئی دوست ہے, کوئی مہربان مشفق ہاتھ ہے جو اسے بچاتا. میرا ایک شعر ہے کہ ازل سے کوئی بلا ہے میرے تعاقب میں, کسی کے ہاتھ مسلسل بچا رہے. اب یہ ایک شاعرانہ ایکسپیرینس ہے, مگر اس کے پیچھے بھی نکلا کہاں سے؟ نکلا اسی احساس سے کہ کوئی قوت ہے جس کا میرے ساتھ ایک مسلسل رابطہ رہتا ہے, ایک شفقت کا, اور کبھی کبھی غصے کا بھی ہو جاتا ہے. اچھا, تو ایک تو بات یہ ہو گئی. اب جو ایک اور بات, یہ تو میں نے آپ کو سنا دی وہ حدیث جو تھی نا کہ بھئی وہابی طور پر عطا, قرآن مجید کی آیت کے وہابی طور عطا. دوسری یہ دونوں باتیں مذہب کی آفاقیت کو ظاہر کرتی. اچھا, اب وہ مذہب کا یہ اشتراک ہو گیا جو مختلف مذہبی شخصیات کے تجربات میں موجود ہے. کیا چیز؟ خدا, آخرت اور جواب دہی. اب اسی پر بعض اوقات ہم وحدت ادیان کی باتیں بھی کرتے رہتے ہیں اور اشتراک کی باتیں بھی کرتے رہتے ہیں, مگر ہر فرد کے ساتھ زندگی کے بارے میں پورا ویژن بدل جاتا ہے. بدھ کے ایکسپیرئنس سے پورا ویژن زندگی کے بارے میں بدل جاتا ہے. انسانوں کے ریلیشن شپ آپس کے جو ہیں اس کے بارے میں ویژن بدل جاتا ہے, کائنات کے بارے میں ویژن بدل جاتا ہے, اور سارے یعنی دائروں میں, سیاسی دائروں میں, سماجی دائروں میں, تہذیبی دائروں میں سب کچھ بدل. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اسلام کی ہم جب بات کریں گے تو صرف توحید سے آپ اسلام کا احاطہ نہیں کر سکتے. اسی لیے ہمارے بعض دوستوں سے اس طرح کی بحث چلتی رہتی ہے کہ جو یہ کہتے ہیں, وہ ایک روایت والا جو مکتب فکر تھا رینے گینو والا, جو کہتا تھا کہ ہندی یعنی وہ معاشرے جن میں توحید کا تصور الائیو ہے ان کو کہتے ہیں وہ روایتی معاشرے, اور جن میں الائیو نہیں ہے, مردہ ہو چکا ہے, وہ غیر روایتی معاشرے. اچھا, اس طریقے سے انہوں نے ایک اشتراک ڈھونڈا ہندی تہذیب میں اور چینی تہذیب میں اور مسلم تہذیب میں اور مسیحی تہذیب میں اور یہودی تہذیب میں. انہوں نے ایک اشتراک ڈھونڈا, انہوں نے کہا جی یہ سارے توحید پر بیس کرتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اس سے ان سب کے تمدنوں کا, ان سب کے کلچرز کا, ان سب کی تہذیبوں کو آپ ایک جیسا نہیں کہہ سکتے, کیونکہ وہ چیزیں بدلتی ہیں اس فرد کے ویژن کے ساتھ جو اپنے کبیری تجربے میں ایک خاص انداز سے ایکسپیرئنس کرتا ہے خدا کو, آخرت کو اور جواب دہی کو. اس سے ایک عمرانی معاہدہ نکلتا ہے, اس سے ایک تہذیبی جہت نکلتی ہے, تہذیبی مظہر نکلتا ہے. تو گویا جہاں تک انسانوں کی آپس کے ریلیشن شپ کا تعلق ہے اور ان کی معاشرتی زندگی کا تعلق ہے اور ان کی تہذیبی زندگی کا تعلق ہے, وہاں وہ فرد جو ہے
بڑے ایکسپیرینس مذہبی ایکسپیرینس والا، اس کے بغیر وہ طے نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ جب ہم اسلام کی بات کریں گے تو قرآن کا متن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، ان دونوں کو جمع کر کے اسلام ہوگا. اس میں سے کسی ایک کی نفی کر کے اسلام کا ویژن جو ہے آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے. اور ہمیں زیادہ تر جو گفتگو کرنی ہے وہ ایک مذہب کا دائرہ ہے محض ذاتی. وہ میں بعض کا یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ کو پتہ حضرت عائشہ کہا کرتی تھی رسول اللہ سے، یعنی بلکہ اللہ میاں سے جب کہتی تھی اے رسول اللہ کے خدا. اب دیکھیں کہ کیا رسول اللہ کا خدا کوئی اور ہے؟ ٹھیک ہے نا. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ویژن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکسپیرینس کے ذریعے سے گاڈ کا آیا ہے، تو تہذیبی طور پر تو ہم اس گاڈ کا تصور شیئر کر رہے ہوتے ہیں جو مسلمان لوگ ہیں، جو قرآن مجید کے ذریعے سے بنتا ہے ہمارے اندر سائیکولوجیکل طور پر. وہ ہمارا ہو گیا تہذیبی کولیکٹیو تصور خدا. مگر کیا یہ درست نہیں ہے کہ ہر شخص کے اندر خدا مختلف حیثیتوں سے بیٹھا ہوتا ہے؟ یعنی جیسے آپ کو پتہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک فرد جو کہہ رہا تھا اے اللہ میاں تو مجھے مل جائے تو میں تیرے پاؤں دباؤں، میں تیرے اپنے کپڑے دھوؤں، میں تیرے. اب دیکھیں اس کا کیا تصور. اسی طرح سے پچھلے دنوں میں نے ایک شعر کہا، میرا شعر یہ تھا ایک سب کا ہے اور ایک وہ خدا ہے، ایک سب کا ہے اور ایک ہر شخص آپ اپنا خدا بناتا. یعنی ایک خدا کا میرا انڈیویجول تصور ہے جو میں ہو سکتا کوئی بندہ تھانے دار کے طور پر خدا کو دیکھ رہا ہو، کوئی بہت غضبناک کسی امیج کی شکل میں دیکھ رہا ہو، کوئی شفقت سے دیکھ رہا ہو، جیسے صوفیاء ہیں. صوفیاء خدا کو ایک محبوب کے انداز سے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا، لیکن جب ہم کولیکٹیو گاڈ کی بات کریں گے اور وہ جو تہذیبی تصور خدا بنے گا وہ ہوگا جو سب کے اشتراک سے بنتا ہے، جو قرآن مجید کے ذریعے سے، اس ٹیکسٹ کے ذریعے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سے جو ایوالو ہوتا ہے. یہ میری باتیں تو ہو سکتا ہے تھوڑے سے مذہبی قسم کے جو لوگ ہیں ان کو شاید عجیب سی لگیں، لیکن ہم کیونکہ تھوڑا سا علمی دائرے میں باتیں کر رہے ہیں اس لیے مجھے یہ باتیں ساری کرنی پڑ رہی. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جو تہذیبی اسپیکٹ ہے، تو اب مذہب کے تو کئی امپلیکیشنز ہیں نا. ایک مذہب کا پیورلی ڈوز اور ڈونٹس کا تصور ہے، ایک پیورلی خدا کا اور فرد کا ورشپ کا تصور ہے، عبادات کا. ایک تصور ہے جو تہذیبی صورت میں ظاہر ہوتا ہے کوئی مذہب. تو جب تہذیبی صورت میں ظاہر ہوتا ہے تو ایک تہذیبی قوت بن جاتا ہے جو آپ کو ورثے میں ملتی ہے. یعنی یہ بات نازک مسئلہ بھی ہم سمجھ لیں کہ بعض کا کلہاڑا مار کا انداز میں ہم یہ کہتے ہیں ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، ہمارا کیا اس میں کمال ہے. تو یہ بھائی جیسے جینیٹکس میں آپ کو چیزیں بہت ساری ملتی ہیں وراثت میں، اس طریقے سے یہ تہذیبی وراثت جو ہے، اگر ہمیں ایک بڑی روایت کی تہذیبی وراثت ہمیں ملی ہے تو ہم تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں. اگر جس کو نہیں قبول وہ چھوڑ جائے، ایک اختیار تو ہے نا آپ کے پاس. چلیں ہم مانتے ہیں کہ آپ کو تہذیبی طور پر ایک چیز، لیکن اگر آپ کو اتنا شعور ہو گیا ہے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کو تہذیبی طور پر ملی ہوئی ہے، تو جس دن مرضی آپ رخصت ہو جائیں اور چھوڑ دیں، کسی اور کی طرف چلے جائیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے بڑے بڑے جو انٹلیکچوئل ہیں وہ بڑے بڑے سیکولر دائروں میں جانے کے باوجود ان کا بنیادی قلعہ قائم رہتا ہے توحید کا اور رسالت کا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس تہذیبی روایت کے اندر اتنی وسعت اور اتنی گہرائی ہے کہ یہ ہر زمانے کے جینیس اور ایکسیپشنل لوگوں کو انسپائر کرتی چلی جا رہی. میں بعض کا یہ بات کہا کرتا ہوں کہ آج آپ دیکھیں، اسی سے فرق بھی پتہ چلے گا. باسی صاحب بہت ضروری بات میں کرنے والا ہوں کیونکہ میں نے ایک تھیسس یہ بنایا ہے کہ شخص کے ساتھ سارا ویژن بدل جاتا ہے تہذیبی. تو اب میں اسی تہذیبی مظہر کا ایک بہت فرق پیدا کرنے والی عام بات کی طرف اشارہ کرنے لگا. آج سوائے اسلام کے ایک مذہب بھی ایسا نہیں ہے جو کولیکٹیو موومنٹس جو ہیں
وہ ظلم کے خلاف بلڈ کر رہا ہو. اول تو ویسے ہی تاریخ نے مذہب کو ذاتی مسئلہ بنا دیا اور اس کی اجتماعی دخل جو ہے اسے منیمائز کر دیا, ختم کر دیا ہے. اور ویسٹ کی کتابوں میں تو 300-400 سال سے تھیولوجیکل ایج کا خاتمہ ہو چکا ہوا. تو یہ کتنی بڑی میری اس بات کی دلیل ہے جب میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ بھلے یہ کہیں کہ جی بنیادی سلسلہ ایک ہی چلا آ رہا, ٹھیک ہے, ہم ایون ابراہیمی مذہب میں بنیادی سلسلہ ایک ہی چلا آ رہا, لیکن ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ اب اس کا ایک دلیل یہ دی جاتی ہے کہ جی ان کے پاس وہ متن سلامت نہیں رہ گیا, وہ ولگرائز ہو گیا, وہ تبدیل ہو گیا, اور اسلام کے پاس متن سلامت ہے. بہت بڑی یہ بھی دلیل ہے کہ ایک زیر زبر کا فرق نہیں ہے, یہ ساری کی ساری مسلم دنیا میں ابھی تک متن پر اشتراک چل رہا ہے, شخصیت پر بھی اشتراک چل رہا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرکزی شخصیت پر. لیکن اس کے باوجود یہ تو ماننا پڑے گا نا کہ اس کا مطلب آپ مان رہے ہیں کہ ود دا پیسج آف ٹائم یہ ہوا اور ایک فائنل ورژن آیا قرآن کی شکل میں, جس میں پرانے جو مذاہب تھے, ابراہیمی جو مذاہب تھے, ان کی ساری جو کریم تھی یا اس کا جو جوہر تھا اس میں سمیٹ لیا گیا اور اگلی باتیں بھی شامل کر دی گئیں. یعنی جب لیٹسٹ ایڈیشن ہے تو یہ, اور ساتھ ہی اس نے وہ جو جس پر اترا وہ قرآن مجید, اس شخص نے ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ اب ختم, اس کے بعد کوئی سلسلہ ایسا نہیں آئے گا جس میں کہ کوئی فرد یہ کہے کہ اب لیٹسٹ خدا کی مرضی یہ ہے اور وہ میرے اوپر اتری ہے. اب جناب اسے دنیاوی اعتبار سے آپ کچھ بھی کہہ لیں, لیکن یہ ٹریڈیشن جو ہے اتنی مضبوط ہے مسلم دنیا میں, اتنی مضبوط ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا اس پر کنسنسس ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے, کوئی الہامی گائیڈنس جو ہے جو دوسروں کے لیے حجت ہو اور بائنڈنگ ہو وہ نہیں آنی. اس کے بعد اگلے مسائل ہم ڈسکس کریں گے کہ پھر معاملات کیسے چل رہے. تو اب ایک بات اور جو تھوڑا سا ہم آگے شفٹ کریں وہ یہ کہ کلچر کی جو تعریف یا تہذیب کی جو تعریف ویسٹ کی کتابوں میں ہمیں علمی کتابوں میں ملتی ہے وہ اس میں مذہب ایک جز ہے. لیکن میں نے ارادے سے اور اپنے ایکسپیرینس سے جو دیکھا وہ دیکھا کہ مذہب جو ہے اب اس سے بھی ماپا جائے گا کہ کوئی مذہب کتنی فائلی حیثیت رکھتا ہے. یعنی وہ موجود جو تہذیبی صورتحال ہوتی ہے اس پر اثرات ڈالتا ہے یا پیسیولی قبول کرتا. یعنی ایک مذہب ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے, دوسری تہذیب میں جاتا ہے, دوسرے معاشرے میں جاتا ہے, تو وہاں جا کے کیا وہ وہاں کے کلچر کا حصہ بن کے خود تبدیل ہو جاتا ہے یا وہاں کے کلچر میں کوئی تبدیلی پیدا کرتا ہے. تو جب ہم اس اعتبار سے مطالعہ کرتے ہیں, پرانے زمانوں میں تو یقیناً جو پرانے مذاہب تھے چاہے وہ بدھ مت تھا وہ بھی کرتے تھے تبدیلیاں جا کے, لیکن تبدیلی پیدا کرنے کی انٹینسٹی سب میں ایک جیسی نہیں ہوتی. اب ظاہر ہے جو مذہب بعد میں آیا ہے وہ لیٹسٹ ہے اور وہ اس وقت آیا جب انڈکٹیو لاجک اور ڈیڈکٹیو لاجک گلے مل رہے تھے. یعنی مشاہدہ اور وہ جو انٹویشن تھا یہ دونوں گلے مل رہے تھے. تو اس میں جو کمپریہنسو تجربہ ہو سکتا ہے میٹر اور اسپرٹ کا, الہام کا اور آبزرویشن کا, وہ شاید اس طرح کا آئیڈیل تجربہ کبھی ممکن ہی نہ ہو, کیونکہ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے مشاہدہ غالب آ گیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد کی زندگی میں مشاہدہ غالب آ گیا اور انالیسس غالب آ گیا. تو اس میں اب ایسے ایکسپیرینس کا تہذیبی طور پر چانس ہی شاید نہیں ہے. لیکن ہو بھی تو ہر ٹریڈیشن اپنے جو اس کی روایات ہیں اس سے پہچانی جاتی ہے. اب وہاں جسے وہ کہتے ہیں نا جی لاجک نہیں چلتی, کیونکہ ہم جس بڑی تہذیب روایت کی بات کر رہے ہیں وہ ہے مذہبی روایت, مذہبی تہذیبی روایت. تو وہاں ایون تو آپ چھوٹے سے چھوٹے کلچر میں, چھوٹے دائرے کے کلچروں میں بھی آپ ڈسکس کرتے ہوئے کبھی ریشنلزم اختیار نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے یہ وہاں کا کلچر ہے, وہ کہتے ہیں جی کالی بلی آگے سے گزر گئی ہے تو اب میرا سارا دن برا گزرے گا. یہ کالی زبان والے بندے نے یہ بات کر دی ہے
تو اب اس سے جناب یہ ہے برے اثرات آئیں گے. ٹھیک ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں وہاں کوئی لاجک ہی چلتی ہے, آپ اس کو ایز اٹ از لیتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی یہ کلچر ایک مظہر ہے. ٹھیک, ایون ہندوستان کے حوالے سے بھی کوئی بات جو ہوتی ہے, جو عجیب و غریب باتیں جو مذہب کے حوالے سے ان کے کلچر میں شامل ہیں, اگر کبھی ان پر کوئی کویسچن اٹھایا تو کہا جاتا ہے کہ یہ ان کا کلچر. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس اعتبار سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کے موازنے آپ کر سکتے ہیں کہ کوئی مذہبی تہذیب کتنی ریشنلزم کے قریب ہے, کتنی اس سے دور ہے. یہ کر سکتے ہیں. جو چیز آپ کو ریشنلی سمجھ نہیں آ رہی اس کے بارے میں آپ حکم نہیں لگا سکتے. اس لیے حکم نہیں لگا سکتے کہ جو چیز موجود ہے اور ٹریول کر رہی ہے وہ تو انسانوں کی زندگیوں پر اثرات ڈال رہی ہے. آپ کے کہہ دینے سے مثلا خدا آج تک ثابت نہیں ہو سکا, تو کیا خدا کے حوالے سے جو قوت انسانوں کو مل رہی ہے وہ اپنا اظہار نہیں کر رہی؟ ابھی آپ کے قریب اظہار نہیں ہوا افغانستان میں اس کا, یعنی اس کا تشکیل پاکستان میں بھی اس کا اظہار ہوا, ایران کے انقلاب میں بھی اس کا اظہار ہوا. تو جو چیزیں معاشروں کو تبدیل کرنے میں, نئے نئے امکانات تہذیبی پیدا کرنے میں فعال حیثیت رکھتی ہیں, آپ کو ان کو تہذیبی قوت کے طور پر, تہذیبی توانائی کے طور پر تسلیم کرنا پڑے گا. وہ لیبارٹری لٹمس ٹیسٹ نہیں ہے اس کا کہ آپ کہیں کہ یہ حقیقی چیز ہے غیر حقیقی چیز, وہ تہذیبی چیز. تو تہذیب ایک مظہر ہے جیسے کائنات کے اور بھی مظہر ہے, تو اس مظہر کو آپ نے جاننے کی کوشش کرنی ہوتی ہے کہ وہ کیا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب میں نے یہ عرض کیا کہ مسلم تہذیب 21ویں صدی میں بھی کتنی فعال ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے پیچھے ظاہر تھیمز ہیں, اس کے پیچھے قرآن کی تھیمز ہیں, اس کے پیچھے ایک ڈائنامک لائف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو پھر آپ کوئی سوال آپ کرنا چاہیں مزید تو کریں تاکہ پھر ہم آگے بڑھیں. یہ علی صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا کیونکہ آپ کی باتیں مجھے بہت اچھی لگ رہی تھیں اور میں نے آپ کو انٹرپٹ کرنا مناسب نہیں سمجھا کہ اپنی نا ساری ڈسکشن جو ہے میں نے اس کو ریکارڈ تو کیا ہے لیکن اس کی آواز جو ہے وہ ناظرین تک نہیں گئی, اور میں نے اس کو ریکارڈ, آپ کے پاس ریکارڈڈ ہے نا, تو وہ ریکارڈڈ آپ لگا دیں گے. جی میں ریکارڈنگ لگا دوں گا, اور دوست کافی جو ہے نا تقریباً بہت سارے دوستوں نے کمنٹ کیا اور دیکھنا چاہ رہے تھے اور سننا چاہ رہے تھے, تو وہ انہوں نے بار ان کو بار نظر بھی نہیں آ رہے, نظر تو ہم آ نظر رہے ہیں بھی نہیں. لیکن آواز نہیں جا رہی ہماری. تو اچھا, یہ انشاءاللہ میں نے ابھی یعنی مسئلہ حل تو کیا ہے, لیکن وہ ہے کہ اب ٹائم جو ہے نا تقریباً آدھے گھنٹے سے بھی زیادہ ہو گیا اور دوست تقریباً جو ہے نا وہ جا چکے ہیں. تو میں اس لیے میں گزارش کروں گا اپنے دوستوں سے کہ اس بار کی تو میں ان سے بہت معذرت خواہ ہوں کیونکہ انٹرنیٹ کی وجہ سے اور تھوڑا سا انٹرپشن آتا رہتا ہے, اور ہم اسی پروگرام کو دوبارہ بھی کریں گے اور میں اس ویڈیو کو بھی اپلوڈ کر دوں گا انشاءاللہ تعالی, اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ کے اس سے جو بھی آپ کے ذہن میں سوالات ہوں یا پوائنٹ آف ڈسکشنز ہوں ان کو مجھے ضرور جو ہے بتائیے گا. اور میں علی صاحب سے گزارش کروں گا کہ ایک بار پھر تکلیف کر کے ہم اسی موضوع کے اوپر اسی حوالے سے دوبارہ گفتگو کر لیں گے.